السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نیو ولاگ۔ میں محمد جعفر مدینہ منورہ سے، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مدینہ ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سنیں جی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، پرباش ہوں گے، اسی طرح ہنستے اور مسکراتے رہا کریں۔ چلیں جی، کرتے ہیں آج کا ولاگ سٹارٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں خاموش فضا میں پہلی دفعہ اذان کی صدائیں جب بلند ہوئیں تو یہ صرف نماز کا اعلان نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کو ایک پہچان مل گئی۔ کیونکہ میں بات کر رہا ہوں اذان کی، کہ اذان کب اور کیسے ہوئی، اور انشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیل آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ جڑے رہیں آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ۔ ماشاء اللہ جی، میں ہمیشہ اس وقت پہنچا ہوں مسجد نبوی شریف میں۔ اچھا جی، اذان کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، مسلمانوں کی بڑی تعداد بڑھنے لگی۔ اب 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کی جاتی تھی، لیکن لوگوں کو نماز کے وقت جمع کرنے کا کوئی بامقصد طریقہ موجود نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ نماز کے وقت لوگوں کو کیسے بلایا جائے۔ کچھ صحابہ کرام نے کچھ مشورے دیے، عیسائیوں کی طرح گھنٹی بجائی جائے، کچھ نے کہا یہودیوں کی طرح سینگ بغل یعنی بھونکا جائے۔ اچھا، اس کے بعد کچھ نے کہا آگ جلانے کا مشورہ دیا تاکہ لوگ آگ کو دیکھیں گے اور جمع ہوں گے، لیکن یہ سب طریقے میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئے، کیونکہ اسلام کی پہچان انہوں نے کہا کہ الگ ہونی چاہیے۔ پھر ایک صحابی جن کا نام زید رضی اللہ عنہ تھا، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک سبز لباس میں بندہ آیا، تو اس نے اسے یہ کلمات سکھائے، اسے یہ کلمات بتائے کہ آپ نے یہ کلمات اذان میں استعمال کرنے ہیں۔ وہ کلمات کیا تھے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح یہ پوری اذان ہوئی، اور پھر اچھا صبح ہوتے ہی وہ فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب سنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سن کر کہا کہ یہ خواب سچا ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ بلال ابن ربع کو سکھا دو، کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور خوبصورت اور میٹھی ہے۔ یوں اسلام کی پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی۔ پہلی باقاعدہ اذان مدینہ میں دی گئی۔ جب بلال کی بلند اور پرسوز آواز مدینہ کی گلیوں میں گونجی تو مسلمانوں کے دل خوشی اور ایمان سے بھر گئے۔ یہ اسلام کے تاریخ کا ایک عظیم لمحہ تھا۔ اشہد اشہد
کا واقعہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب عمر کو اذان کے الفاظ معلوم ہوئے تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی یہ خواب دیکھا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اذان کا معاملہ اللہ کی طرف سے سچا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہی ہمیں معلوم ہوا ہے۔ اذان کے ہر الفاظ میں ایمان کی روح چھپی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی جو ہے نا عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ فجر کی نماز میں اضافہ کچھ یوں ہوا کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اچھا جی، فجر کی اذان میں یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے شامل کیے گئے، کیونکہ ایک صحابی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح سویرے اٹھانے گئے تو اس نے یہ الفاظ استعمال کیے، تو پھر یہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان میں بھی استعمال کیے۔ حدیث میں اذان کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ہر چیز اس کے حق میں گواہی دے گی۔ بلال رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ شیطان اذان سن کر بھاگ جاتا ہے۔ اگر لوگوں کو اذان کی فضیلت معلوم ہو صف میں سب سے پہلی صف میں کھڑے ہونے کا تو لوگ اس کے لیے قرآن اندازی کریں۔ اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال تھے۔ ان کی آواز نہایت خوبصورت پر اثر تھی۔ جب وہ اذان دیتے تو مدینہ کی فضا ایمان سے بھر جاتی اور ان کی اذان بہت پسندیدہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت بلال نے اذان دی اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو رونے لگے۔ غم اتنا زیادہ تھا کہ بعد میں انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے دوبارہ مدینے میں اذان دی تو پورا شہر مدینہ رونے لگا۔ اذان کا روحانی پیغام، اذان صرف نماز کی کال نہیں، نہ ہی بلاوا ہے، اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے، ایمان کی گواہی ہے، کامیابی کی دعوت ہے اور مسلمانوں کی پہچان ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز اذان انسان کو یاد دلاتی ہے کہ دنیا سے بڑھ کر اللہ کی عبادت اہم ہے۔ ماشاءاللہ یہ تھی جی اذان کی فضیلت اور اذان کے حوالے سے کب اور کیسے اس کی ابتدا ہوئی، تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بھی ہمارا ولاگ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ یہ تھا جی آج کا ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں مور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔